ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم قیامت کے دن اپنے پاؤں ہٹا نہیں پائے گا، اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے پائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جاتا. حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں سوال اس سے جب تک نہیں کر لیا جاتا، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک یہ اپنے قدم کو حرکت نہیں دے پائے گا. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ شمار کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وعن شبابہ فیما ابلاہ. اس سے روز قیامت کو پوچھا جائے گا، اے نوجوان، ہم نے تجھے جوانی دی، ہم نے تجھے قیمتی وقت دیا، ہم نے تجھے جوانی بخشی، یہ بتلا کہ تو نے جوانی کے ایام کو کہاں ضائع کر دیا؟ جب تو قیام کرنے پہ قادر تھا، جب تو روزہ رکھنے پہ قادر تھا، جب تو عبادت کرنے پہ قادر تھا، جب رات کے وقت ٹھنڈا پانی تجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، یہ بتلا تو نے اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات، جب تو سجدہ کر سکتا تھا، جب رکوع کرتے ہوئے تیری کمر نہیں دکھتی تھی، اس وقت اتنے قیمتی لمحات تو نے کہاں ضائع کر دیے؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ. اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو یہ بتا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کیا. اور جو بندہ یہ جوانی گزار کے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے یقین جانیے اتمام حجت ہو گیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ، اس بندے کا تو اب کوئی بہانہ باقی ہی نہیں رہا. کتنے بڑے الفاظ ہیں. کوئی ہم میں سے 60 سال کو پہنچ چکے ہیں اور کوئی 60 سال کو پہنچنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اعذر اللہ الی امرئ، اس بندے کا تو اب کوئی بہانہ باقی ہی نہیں بچا. اخر اجلہ حتی بلغہ الی 60 سنہ، جس کی اللہ رب العزت نے موت کو مؤخر کر دیا. موت نہیں آئی، موت کو اللہ رب العزت نے مؤخر کر دیا. موت کو اللہ رب العزت ٹالتا رہا، بیماریوں سے اسے نکالتا رہا، پریشانیاں اس کی اللہ دور کرتا رہا، موت کو اللہ پرے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی. اب 60 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، گویا کہ یہ زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا، اور ان 60 بہاروں میں سے کم از کم 45 برس تو اس کے سن شعور کے ہیں. 60 سال میں 45 سال اس کے شعور کے سال ہیں. 15 سال کے بعد اوسطاً انسان بالغ ہو جاتا ہے کہ 60 سالوں میں سے 45 سال اس کے شعور کے سال ہیں. یہ بندہ 45 سالوں میں اگر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اب یہ کہتا ہے اللہ مجھے تو نے وقت نہیں دیا، اس کا تو کوئی بہانہ ہی باقی نہیں بچا ہے. اعذر اللہ الی امرئ، اس بندے کا تو اللہ نے، اس بندے کو تو اس کے تو بہانے ہی اللہ رب العزت نے ختم کر دیے. میرے بھائی، یعنی مقصد کیا ہے کہ یہ جو جس عمر میں ہمارے یا ہم نوجوان گزر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی گزر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ایام ان کے باقاعدہ گنے جا رہے ہیں، یہ ایام شمار کیے جا رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اتمام حجت کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گی، اور ان کے پاس بھی کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا. اللہ رب العزت ان کو بارے میں بھی یہی ارشاد فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے عمر بھی دی، میں نے تجھے وقت بھی دیا، میرے پاس تیرے پاس میرے ڈرانے والے بھی آئے، اور تب بھی تو نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. بتا آج میرے پاس تو کیا لے کے آیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے انا بمنزلۃ الوالد لکم، اے ابن آدم، اے میری امت کے لوگوں، میری مثال ایک والد کی طرح ہے. جس طرح ایک والد مکمل
کسی بچے کی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک ایک بات اسے سمجھاتا ہے، میری منزلت بھی، میرا مقام بھی، میری حیثیت بھی تمہارے لیے ایک والد کی طرح ہے۔ اور جس طرح ایک والد اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو 5 چیزوں کو ان کی قدر کر لو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناءک قبل فقرک، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت سمجھیے۔ یہ سال بیت گیا، اس سال میں ہم نے کتنا اللہ کو راضی کیا، اس سال میں 360 دن، پھر 360 دنوں کے گھنٹے بنا لیجئے، 360 دنوں کے کتنے گھنٹے گزرے، ان گھنٹوں میں ہم نے کتنا اللہ کی عبادت کی اور کتنا اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اور اپنے کاموں میں مشغولیت بھی بعض اوقات نیکی ہوتی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ جسے آپ اپنی بیوی کے منہ کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حسنات میں ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا یہ بھی انسان کے لیے نیکی ہے، رزق حلال کی جستجو میں یہ بھی نیکی ہے۔ بس اتنا خیال کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے ان 360 دنوں میں ہماری نیکیوں پر ہمارے گناہ بھاری آ گئے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کی ہوں۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، 360 دنوں میں کتنی نمازیں تھیں اور ان سے ہم نے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی ہم نے ضائع کی ہیں، ان میں سے کتنی ہم نے باجماعت پڑھی ہیں، کتنی ہم نے جماعت کو ضائع کیا ہے، اور 360 راتیں ہم بتا چکے۔ ان 360 راتوں میں سال 2022 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ان 360 راتوں میں کتنی کل راتیں تھیں جن راتوں میں ہم اٹھے ہیں اللہ کے حضور اور ہم نے عاجزی اللہ کے حضور اختیار کی ہو۔ 360 راتوں میں کتنی راتیں ہم جاگے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ اور جس بندے نے کوئی وقت ان 360 راتوں میں اگر کوئی وقت اللہ کے لیے نکالا ہے، ان 360 دنوں میں اگر کوئی وقت کوئی دن اللہ کے لیے مختص کیے ہیں، وہ پھر اس کے لیے پھر 2022 کا یہ سال اس کے لیے بڑا قیمتی سال تھا، اس کے لیے بڑی نصیبے کی بات ہے۔ اور جس نے کچھ نہیں کیا اس بندے کے لیے اسے آج بھی سدھرنے کا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تجھے میں جو قیمتی اوقات دیتا ہوں، میں جو تجھے وقت دیتا ہوں، راتیں دیتا ہوں، دن دیتا ہوں، ان کے گھنٹے ان کے منٹ دیتا ہوں، ان میں میں تجھے فرصت کے لمحات دیتا ہوں، اس میں میں تجھے صحت کے لمحات دیتا ہوں۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکالا کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکالا کر۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کہ املأ صدرک واسد فقرک، کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا میں تیرے سینے کو بھر دوں گا اور میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، غربت میں اس کو مٹا دوں گا۔ رات دن دنیا اکٹھا کرنے کے لیے محنت کرتے رہنا اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکال لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہاری غربتوں کو مٹا دے گا، تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا، تمہارے سینوں کو بھر دے گا، غنا سے استغنا سے بے نیاز کر دے گا اللہ رب العزت تمہارے سینوں کو۔ فرمایا
یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جو تمہیں وقت دیتا ہوں، جو دن، ایام، لیال، نہار، یہ اوقات، یہ ساعتیں، یہ لمحات جو تمہیں میں دیتا ہوں، ان میں سے میرے دیے ہوئے وقت میں سے، میری دی ہوئی نعمتوں میں سے مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ ساعتیں نکالا کرو، میرے عبادت کے لیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اور میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے میں بڑا ہوں، میری بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ وقت نکالا کرو، میں تمہارے سینے کو بھر دوں گا اور میں تمہارے فقر کو مٹا دوں گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نقصان دہ ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا، فرمایا ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، تمہارے ہاتھوں کو میں مصروفیت سے بھر دوں گا، رات کام، دن کام، دکان پہ گاہکوں کا تانتا بنا ہوا، کام ہی کام، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رات کو بھی کام میسر ہے، دن کو بھی کام میسر ہے، لیکن کام ہونے کے باوجود تمہارے فقر کو نہیں مٹاؤں گا۔ کام ہوگا لیکن غربت نہیں مٹے گی، معنی یہ کہ تمہارے رزق سے اس کی عنایت بہت بڑی ہوگی، رزق بڑا ہوگا، پیسہ، دولت، کام، شغل، مصروفیت بڑی ہوگی، لیکن اس سے برکت میں چھین لوں گا۔ کام ہونے کے باوجود فقر نہیں مٹے گا، کام ہونے کے باوجود غربت ختم نہیں ہوگی۔ اور حقیقت بات یہ ہے، واللہ آج ہماری زندگیوں میں یہی کچھ ہو گیا ہے۔ آپ جائیں مارکیٹ میں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، گاڑی کے ساتھ گاڑی چڑھی ہوئی ہے، کوئی بھی بندہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ پہ گاڑی پارک کریں، پیچھے سے ہارن پہ ہارن لوگ آپ کو دیں گے کہ یہاں سے گاڑی کو ہٹائیے، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے۔ مصروفیت، لوگ اتنا مصروف ہیں، مصروفیات اتنی ہیں، دکاندار کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 10 منٹ کے لیے دکان بند کر لے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اگر خود آتا ہے تو دکان پہ کسی چھوٹے بھائی کو بٹھا کے آتا ہے، ملازم کو بٹھا کے آتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں ساتھی جمعہ میں کہتے ہیں کہ آپ جمعہ میں وقت زیادہ کرتے ہیں، ہم دکان پہ بندے بٹھا کے آتے ہیں، پھر دوسری مسجد میں انہوں نے جا کے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یعنی آدھے گھنٹے کے لیے اتنا مصروفیت ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم دکان بند نہیں کر سکتے۔ مصروفیت کا عالم یہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جس آدمی سے پوچھیں وہی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی خرچے بڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے ہیں، اتنا سیل ہے، پوری پھر بھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال اگر اس چیز سے تو چھٹکارا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ سال بیت چکا ہے، اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے ساتھ اس سال کا اختتام نہ کیجئے، اللہ کو ناراض مت کیجئے، اور ان اوقات میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو یہ گزرنے والے بہت سال، گزرنے والے لیال و نہار، ان میں اللہ کو راضی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔